سب سے بہترین ادب جو تجارت کا ہے وہ اخلاق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صلوات۔ خداوند متعال انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور انسان کی حفاظت کے لیے خالق کائنات نے بہت سارے انتظامات فرمائے ہیں تاکہ میرا بندہ محفوظ رہ کر میری طرف متوجہ ہو کر میری اطاعت کرتا رہے اور کامیابی حاصل کرتا رہے۔ کامیابی گھر بیٹھے آرام سے بیٹھنے سے نہیں ملتی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، زحمات اٹھانی پڑتی ہیں، کبھی کبھار اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، وطن کو ترک کرنا پڑتا ہے، عالم غربت، عالم مسافرت میں اپنے مقصد کو اور کامیابی کو پانے کے لیے رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے سردی گرمی بھی برداشت کرنے جو سسٹم ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ وہ گھر بیٹھے یا تسبیح پڑھتے یا نماز پڑھتے یا دعائیں مانگتے ہوئے آرام سے کامیابی حاصل کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ خالق کائنات نے انسان کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، اب ان اسباب کو بروئے کار لانا انسان کا کام ہے۔ خالق کائنات جیسا کہ کہا جاتا ہے السعی منا والاہتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوگی اور خالق اس کوشش کو مکمل فرمائے گا، وَإِلَّا بندہ تو مکمل نہیں کر سکتا، جو خود ناقص ہے وہ تمام کیسے اور مکمل کر سکتا ہے کسی کام کو؟ تو یہ اہتمام اور کمال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے زندگی میں اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، تو اس کی حالت چینج نہیں ہو سکتی، تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اس کی تبدیلی کی کوشش نہ کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، میں کبھی کبھی بات بھی کرتا ہوں، شاید صدیقی صاحب سے بھی کئی بار کی ہے، حیرانگی ہوتی ہے، ایک نوجوان ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، عقل بھی رکھتا ہے، ہر قسم کی توفیق اللہ نے اس کو دی ہے، لیکن پھر بھی وہ مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ مجھے رزق نہیں ملا، مجھے نوکری نہیں ملی، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ حرکت کرو تو برکت آئے گی، حرکت کرو گے تو مال آئے گا۔ اگر جائز طریقہ سے مال کمانا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ غربت دور ہو جائے، فقیری دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، محتاجی دور ہو جائے، تو بندہ نکلے، گرمی ہے، سردی ہے، پرواہ نہ کرے اپنے کام کے لیے۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو انسان اپنے کام سے مخلص ہوتے ہیں وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا کا
جس نے اخلاص کے ساتھ کام کو شروع کیا ہو اور پھر اس کام کے پیچھے رہا ہو پھر وہ ناکام ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اگر مال کمانا چاہتے ہیں تو اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، آپ اس کام سے مخلص ہوں۔ مثلا میری دکان ہے، میں نے دکان کو چلانا ہے، وہیں سے اپنی روزی نکالنی ہے، بچوں کی روزی نکالنی ہے، خانوادہ کی روزی نکالنی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ میں 12 بجے تک سویا رہوں اور 5 بجے دکان بند کر دوں۔ جو دکان 12 بجے تک بند رہتی نہیں نہ کھلتی اس پہ لوگ نہیں آیا کرتے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کھلی ہے نہیں ہے۔ جو دکان یا کام آپ بر وقت کرتے ہیں، ٹائم پہ کرتے ہیں، لوگ بھی متوجہ ہوتے ہیں، یار فلاں دکان ہر وقت کھلی رہتی ہے، بندہ بھی اچھا ہے۔ اور پھر دیکھیں ہر کام میں اس کے آداب ہیں، اور سب سے بہترین ادب جو تجارت کا ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق اپنانا پڑتا ہے۔ بندے آنے والے کو ڈیل کرنے کے لیے بہترین انداز میں گفتگو کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ گفتگو سے متاثر ہو کر پھر بھی آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار آیا اور وہ توبہ کر کے گیا کہ پھر تو اس کے پاس میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو ایسے کاروبار اگر تبدیلی آپ اپنے مالی حالات میں چاہتے ہیں تو وہ بھی خالق فرماتا ہے تمہیں خود تبدیلی لانا ہوگی، پھر میں اللہ اس کو پایہ تکمیل